ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے بدل جو ہے نا، جس یعنی جیسے موصوف صفت ہیں تو بدل اس کا بدل ہو کر آتا ہے، تو جس سے یہ بدل ہو کر آتا ہے یعنی اسے مبدل منہو کہتے ہیں، تو اسی کی تشریح اور نسبت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور یہ پھر اس کے اعراب بھی سیم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اعراب بدل جائے، جیسے جاء زیدن، اب یہاں تو اس کا پیٹرن بھی تھوڑا فرق ہے نا، جاء زیدن، زید آیا، اب زید کے آنے سے خالی پتہ نہیں، اور یہ دیکھیں یہ تو کافی آتا ہے نا، وہ اکثر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بدل مبدل منہو ہے، یا اسی کو عطف بیان اور مبین بھی کہتے ہیں، تو کہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو اب جب جاء زیدن تھا، بھائی زید آیا، اب اس سے وہ یہی ہے کہ بھائی پتہ نہیں لگ رہا تھا کون سا زید ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کلاس میں بھی ایک ہی نام کے کبھی کئی لوگ ہوتے ہیں، جب یہ کہہ دیا اخو کا، تو اب واضح ہو گیا کہ زیدن جو ہے مبدل منہو ہے، اس سے بدل ہو کر آیا ہے اخو کا۔ اب پیٹرن ڈیفرنٹ تو ہے لیکن دونوں رفعی حالت میں، زیدن بھی رفعی حالت میں، اخو جب بنا ہے نا تو وہ اس کی رفعی حالت ہی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کا بدل، یہ نہیں کہ اگر وہ نسبی حالت میں ایک چیز آ جائے اور بدل جو اس کا جس سے مبدل منہو ہے اس کا وہ جری حالت میں، نہیں، اسی اعراب ان کے سیم ہوتے ہیں پھر۔ تو اب دیکھیں اس سے بدل مبدل منہو سے پتہ لگ گیا، فوراً واضح ہو گئی بات، اسی پھر اخو کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عطف بیان ہے، اور اس کا لیکن ہم بدل پہ ہی رہتے ہیں جب بدل کا ٹاپک ہے، اور زیدن اس کا مبین مبین کہتے ہیں ویسے وہ، کہ بھئی جس کی وضاحت ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے وہ۔ تو اب ہم نے کہا زیدن جو ہے مبدل منہو ہے اور اس کا بدل ہو کر آیا ہے اخو کا۔ اب ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ بدل وہ تابع ہوتا ہے جو اپنے مبدل منہو کی تشریح اور نسبت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں جو مقصود بالنسبت ہو، یعنی جس حکم کی نسبت مطبوع کی طرف کی جا رہی ہے وہ اس سے مقصود مطبوع نہ ہو بلکہ تابع ہو، مطبوع کو صرف تمہید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں ہم اس کو پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اب اگر ہم اتنا کہیں کہ اللہم صلی علی سیدن، تو سیدنا مرکب اضافی ہمارے سردار سیدنا، تو اب جب سیدنا کہنے سے پورا وضاحت نہیں ہو رہی تھی کہ کس کو کہا جا رہا ہے، جب محمدن کہہ دیا تو دیکھیں نا دونوں کے اعراب بھی سیم ہے، محمدن اور سیدی کے نیچے جو زیر ہے کیونکہ مرکب اضافی ہے نا، مضاف پہ تو نہیں آ سکتی تھی نا، کہ اللہ رحمتیں بھیج ہمارے سردار محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کہا انہوں نے کہ مطبوع ان کو مبدل منہو اور تابع ان، اب یعنی کہ اب ان کے یہ نام بھی ہیں کہ مطبوع ان کو جو ہے وہ یعنی جس کی اتباعت کی گئی ہے یعنی وہ مبدل منہو ہے، اس کو مطبوع ان بھی کہیں گے، مبدل منہو بھی کہیں گے، اور جو تابع ہے جو کر رہا ہے اتباع یعنی کہ مطبوعن دیکھیں مفعول کے وزن پہ کہ جس کی گئی اتباعت وہ مبدل منہو ہے، اور جو کر رہا ہے وہ تابع بھی ہے اور بدل بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک ہی بات ہے، اگر مبدل منہو ہے وہ مطبوعن ہے کہ اس کا بدل ہو کر آ رہا ہے نا، یا اس کی اتباعت کی جا رہی ہے نا، اور جو بدل ہے وہ تابع بھی ہے کہ وہ تابع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کی علامات دیکھتے ہیں، بدل اور مبدل منہو کی علامات، لقب کے بعد نام ذکر ہو تو عام طور پر لقب کے بعد جیسے کسی کا لقب ہو پھر ذکر ہو تو عام طور پر بدل مبدل منہو بنتے ہیں، مثلا دیکھیں قال شیخ الاسلام امام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد، اب یہ ان کی نام ذکر ہو ابو الحسن ہے، لقب کے بعد اچھا نام احمد ہوگا، ابو الحسن جو ہے ان کا لقب ہوگا، تو لقب کے بعد لقب پہلے آتا ہے، نام ذکر ہو، لقب تو کوئی دیکھیں کبھی تو لوگ لقب سے ہی خیر پہچانے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں اتنا پتا ہوتا، لیکن ہے یہ کہ لقب پہلے آئے گا جو کہ مبدل منہو بنے گا، اور اس کا نام آ جائے تو وہ پھر بدل۔
تو لقب کے بعد نام ذکر ہو تو عام طور پر بدل مبدل منو بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے پہلے کسی چیز کی تعداد عدد کے ذریعے بیان ہو، پھر آگے اس کی تفصیل ہو تو تفصیل میں ہر ایک ما قبل کے لیے بدل بن سکتا ہے، مثلا مئۃ عامل، 100 عمل کرنے، لفی لف لف زیر جو ہے لف زو کے نیچے زیر ہے، لفظیاتیوں و معنویاتیوں، ٹھیک ہے، لفظ سے ہے لفظیاتیوں و معنویاتوں، میت عامل، اب کیا کہا انہوں نے، پہلے کسی چیز کی تعداد عدد کے ذریعے بیان ہو، میعتو ہو گیا، پھر آگے اس کی تفصیل ہو تو تفصیل میں سے ہر ایک ما قبل کے لیے بدل بن سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، دیکھیں میعت عامل، 100 عامل کام کرنے والے جو بھی۔ اب لفظیاتیوں و معنویاتیوں، تو لفظیاتین جو ہے یہ تفصیل اس کا بدل ہے، 100 عامل لفظیاتیوں و معنویاتیوں، کہ یہ پھر اس کا کہ پہلے کسی چیز کی تعداد اگر ہو نا عدد کے ذریعے، پھر آگے اس کی تفصیل ہے تو تفصیل میں سے ہر ایک ما قبل کے لیے، یعنی کہ وہ تعداد جو ہے وہ مبدل منو ہے، اور وہ جو آگے اس کی ڈیٹیل ہے وہ بدل ہے۔ میاں تو عامل آتی ہوں، میاں تو عامل لفظی آتی ہوں اور مانوی آتی ہوں، مانویہ معنویہ تین، یہ لفظ اور معنوں کے حساب سے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ جو ہر ایک ما قبل کے لیے بدل یہ آگے بدل ہے، پیچھے مبدل منو ہے، میاں تو سے بدل ہو کر آیا نا، میاں تو عاملن یہ مبدل منو ہے، اور جو آگے ہے وہ اس کا بدل ہے، میاں تو عاملن میم اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی پھر؟ مطلب کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کی آگے تفصیل ہے؟ میاں تو 100 کو بولتے ہیں نا، 100 100 عامل، عامل، یہ ہاں، مبدل میں تو یہ پھر ہر ایک ما قبل کے لیے بدل بن سکتا ہے، یہ مبدل منو ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی 100 عمل کرنے والے پتہ نہیں اب لفظ ہوں میم گے، عوامل ہوگا آئی تھنک سو، 100 عوامل ہاں، لفظی اور مانوی ہے، تصوراتی لفظی اور لیکن دیکھیں تصوراتی میری 100 بات عوامل۔ سنیں، آپ نے وہ گنتی کا عمل بھی تو کرنا ہے نا، گنتی کا رول بھی تو اپلائی کرنے ہیں کہ 99 کے بعد 100 سے جو شروع ہوتا ہے تو پھر مجرور معدود مجرور اور واحد، ہمارا یہ رول بھی تو ہے نا جی گنتی میم کا۔ بالکل 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 میم۔ ہوں تو یہاں پہ وہی وہ بھی چیز لگی ہوئی ہے، میاں تو 100 عمل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ لفظ ہوں گے یا کیا پھر یہ لفظیت بدل جو ہے، بدل بدل ایک نمبر وہ بھی بدل ہے، وہ بھی بدل ہے۔ میم عامل کے ہی آگے وہی نہ بتایا جا رہا ہے کہ چاہے وہ لفظی ہو یا مانوی، لفظی اور مانوی ہو سکتا ہے، اسی کو آگے مزید ڈیفائن کیا جا رہا ہے، ہاں یعنی کہ وہ شاید جو اس میں۔ عوامل ہیں، ہاں کہ لفظی بھی ہو سکتے ہیں، مانوی بھی، ہمیں دیکھیں میننگ بھی، اگر کوئی عربی کی کوئی تحریر لکھی ہو تو بہرحال، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عدد کے ساتھ کوئی اور اگزامپل ہمارے پاس تو نہیں ہوتی نا، یہ میرے خیال سے کسی بک میں بھی نہیں ہے، صرف و نحو والی میں ہو شاید، وہ جو علامات نحویہ ہے۔ میم یہ اس بک میں ہے ان کی جو عامر سہیل صاحب کی، اس میں ہے، اور ہاں بدل مبدل مینو آئی تھنک سو اس میں ہے، گرین والی بک میں وہ جو اس میں علامات ہوگا، نحوی، ہاں۔ اس میں تو چیک دیکھیں کر ویسے سکتے۔ روٹین، لیکن یہ ان سب تین جگہ پہ بدل مبدل منہو بن رہے ہوں گے۔ اب تیسرا چلو دیکھتے ہیں، لقب کے بعد تو ہو گیا کہ لقب کے بعد نام، اس کا نام بعد میں آیا ہے تو تو وہ بدل اور مبدل، پھر ان میں سے بدل کیا ہوگا، نام جو لقب کسی کا ہے وہ بدل ہوگا، اور اس کے نام سے اس کا نام مبدل منہو ہوگا، اس سے بدلا ہوگا، کیونکہ میرا خیال سے تو یہ ہے جن کا لکھا ہوا ہے نا، شیخ الامام ال ال آگے پتہ نہیں کیا ہے، الزاہد ابو اجل الحسن، الشاہد، اجل الزاہد ابو الحسن۔ ہاں اب ابو الحسن ان کا نام ہوگا،
وہ مبدل ایک، وہ مبدل من ہوا، یہ نام احمد ہوگا میرے خیال سے، ابو الحسن جو ہے وہ ان کی وہ لقب ہوگا اور احمد نام ہوگا. نام پچھلا ہے، مبدل منہ جو ہے وہ آئی تھنک سو نام ہے. میم ابو الحسن ان کی کنیت ہے. کنیت ہے نا، جی لقب یعنی لقب، لقب جی جی جی. دیکھیں کہا ہوا ہے نا کہ لقب، لقب کے بعد نام ہو. تو پھر آپس میں اب جو لقب ہے نا یہ مبدل مینو بنا ہے اس نام کا. پھر انہوں نے جو اوپر پھر لقب کے بعد نام ذکر ہو تو عام طور پر بدل، اب بدل کو پہلے کر دیا ہے مبدل من، حالانکہ یہ مبدل منہو اور بدل ہوتا شاید اس ترتیب کے، لیکن جو جو لقب کے بعد نام ذکر ہو تو عام طور پر اب بدل کیا ہے مبدل منہو کیا ہے، یعنی نام بدل ہے یا لقب بدل ہے، کیونکہ میم ادھر لقب بدل ہے، لقب بدل ہوگا نا. تو دیکھیں بدل کو انہوں نے جیسے عام ہم کیا ہوا ہے، وہ لقب اگر مثال دے ان رہے کا، تھے نا اگر ابو الحسن ان میم، کا ایسے لکھا ہوا ہے نا انہوں نے، بدل ہاں لکھا ہوا ہے نا ابو الحسن کو، اور ان کا اصل نام ہے اجل الزاہد، وہ مبدل منہ ہے، اور لقب ان کا نہیں ابو الحسن ہے. نہیں، آگے احمد لکھا ہوا ہے، نام ان کا احمد ہے، ابو اچھا الحسن تو میم آگے حسن بھی ہے، کنیت تھی نہیں میم وہ مجھے کیونکہ نظر نہیں آ رہا تھا، مٹا ہوا احمد. ہے. جی میم احمد ہے آگے، ہے نا. احمد. تو احمد تو بالکل نام بالکل. ہوا نا، تو لقب کے بعد نام دیکھیں تو لقب ابو الحسن ہو گیا، نام جو ہو گیا وہ احمد ہو گیا. اب اس میں سے ہوں اب ترتیب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مبدل منہو جو ہے وہ ابو الحسن ہے، یہ وہ اس کی ترتیب بدل دیا، حالانکہ میں مبدل منہو پھر یہ ابو الحسن ہے نا ان کی لقب کے بعد نام ہو تو عام طور پر بدل، پھر ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ عام طور پر مبدل منہو اور بدل بنتے ہیں ترتیب میں، جو ادھر یہ یوں ہو گیا ہے نا. دیکھیں نا جب لکھنے میں ترتیب لکھی پھر اب ہو تو یہ رہا ہے کہ لقب کے بعد نام، چلے لقب ابو الحسن ہے، نام ان کا احمد ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز الٹ کر دی نا، پھر ہونا چاہیے کہ عام طور پر پھر یہ مبدل منہو اور بدل بنتے ہیں، کیونکہ مبدل منہو بنانا ان کی کنیت لقب، نام تو ان کا ہوں احمد تھا، احمد سے بدلا گیا نا ابو الحسن. دیکھیے کلیئر ہوا ہے جی، انیلا کلیئر ہوا. جی میم بک میں بھی سیم ایسے ہی لکھا ہوا ہے جس طرح سر نے پیج میں لکھا ہے نا. بک کون سی آپ نے کھولی؟ وہی والی نحویہ والی، کون سی تھی، علامات النحویہ والی، گرین والی. اچھا، وہ آپ نے بھی لے لی ہے. جی الحمدللہ. ماشاء، اس میں لکھا کون سا پیج ہے، پھر اسی کو نکالتے ہیں اور کیا کریں. 122. چلے ماشاء اللہ، یہ وہاں سے میں نے لکھا 122، سب کے پاس تو نہیں ہے لیکن ہم سمرا بیٹی پھر آپ یا انیلا نے عزت کھولا ہوا ہے کہ شیئر کر دینا پھر ادھر. جی میم. 122 ہاں دیکھے نا بدل اور وہی عطف بیان ہوتا ہے نا. تو اب ہاں دیکھیں ان کا نام یہی تو لکھا ہوا ہے، الشیخ الامام الاجل، پتہ نہیں اب کیا ہے، الزاہد، نام تو دیکھیں ان کے ساتھ کتنے ان کے القابات ہیں، ابو الحسن. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوا کہ بدل جو ہے نا وہ لقب ہوگا، اور مبدل منہو سے بدل ہوا نا، تو پھر کیا کر سر نے اوپر ابو الحسن کے ساتھ لکھا ہوا ہے بدل، سوری مبدل منہو. نام اور کنیت اگر اکٹھے ہوں تو جو چیز مشہور ہو اس کو بناؤ عطف بیان، یعنی یہ دونوں چیزیں تو ویسے تو ایک ہی ہے نا. بہرحال یہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو اصل تو ویسے میرے خیال سے نام ہی ہوتا ہے نا، اس سے بدل ہوتی ہے نا اس کی کنیت، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیز مشہور ہو، کوئی کسی کا نام بالکل پتہ نہیں ہوتا. اب حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہمیں، مجھے تو ابھی ایک دن کہیں دیکھا تھا، غزالہ کو پتا ہوگا ضرور کہ ان کا اصل نام، ہمیں تو ان کی کنیت ہی زیادہ پتا ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ان کو آپ نے بھی پھر ان کو پیار سے نہیں کہا کہ ابو ہریرہ، بلیوں کے باپ، تو اسی نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں. دیکھیں جتنی احادیث کا ریفرنس ہوتا ہے وہ بھی ابو ہریرہ، ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ اگر نام مشہور ہے تو نام کو بدل بنا لیں، اگر کنیت مشہور ہے تو کنیت کو بدل بنا لیں، اور مبدل منو دوسری چیز ہو گئی. تو اس لیے نام اور لقب جہاں پر بھی ہے وہ بھی بدل مبدل منو. دیکھیں اس کی جب نام کچھ بھی ہے، اب جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جی غزالہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نام کیا ہے اصل؟ کسی اور کو معلوم ہو ضرور بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی السلام نام. علیکم میم، ان کا نام عبد الرحمن تھا. اچھا اب کچھ دیکھیں کچھ عبد جگہ پہ عبد الرحمان، الرحمن آتا ہے، کچھ جگہ عبداللہ آتا ہے. چلیں ہم نے عبد الرحمان رکھا. جی اگر جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے یاد آ گیا ہے حدیث میں راوی حدیث جہاں پڑھتے ہیں نا ان کا ذکر ہوتا ہے تو کافی سارے آ جاتے ہیں، پھر ذہن میں نہیں رہتا. بالکل عبد الرحمن ان کا نام. اچھا دیکھیں اب عبد الرحمان تو ہم نہیں جانتے نا، ہمیں ابو ہریرہ کا فوراً سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے رکھا نا کہ اب ہریرہ بلی کو کہتے ہیں کہ بلیوں کے باپ، بلیوں سے محبت کرتے تھے نا. بہت محبت کرتے تھے، بلیاں بہت ساری تھی. ابھی بھی سعودی عرب میں اس قدر بلیاں ہوتی ہیں نا، سینکڑوں کے حساب سے پھر رہی ہوتی، بہت بلیاں ہوتی. تو بلیاں ہوتی، کتا ویسے نہیں ہوتا میرا خیال، ریئر، بہت ریئر، اگر کبھی ہو بھی تو بہت ریئر نظر آتا ہے. اور پتہ نہیں کبوتر بھی باقی کہتے ہیں بہت ہوتے ہیں. ہیں. جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو ہم نے کبوتر وہاں بھی بہت ہوتے چھپکلیاں ہیں. بہت دیکھی، بہت چھپکلیاں، اور بہت زیادہ بلیاں. کتا نہیں دیکھا کبھی. ہاں کتا نہیں ہوتا ان علاقے میں. نیلا آپ کے ملک میں ہے، عمان میں ہے نہیں میم، دیکھا تو نہیں ہے. ہے نا؟ اور نہیں دبئی میں بلیاں بھی نہیں یہاں ہوتا پہ تھا بھی میم. بہت ہاں ہیں بلیاں، لیکن کتا نہیں دیکھا. ہاں بلیاں بہت ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں بے شمار. اور وہ یعنی کہ بے شک جنگلی بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ یعنی کہ قریب آ جاتی ہیں، خاص طور سے جو حرم میں پھر رہی ہوتی ہیں وہ تو ساتھ لگ لگ کے بیٹھ رہی ہوتی ہیں. لیکن کتے تو نہیں ہوتے الحمدللہ. شاید ایک آدھ دفعہ ہم نے دیکھا ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ بالکل نہیں دیکھا، لیکن دیکھا ہے ایک آدھ دفعہ، ایک آدھ، بس ہوتے نہیں ہیں کامنلی جیسے ان ملکوں میں ہوتے. تو بہرحال یہاں تو بلیاں بہت کم ہوتی ہیں، اکا دکا کسی نے، اور ظاہر ہے ساری پیٹی ہوتی ہیں، فالتو پھرنے والی تو نہیں ہوتی، پیٹس میں ہی آتی ہیں جو بھی آتی ہیں، پالی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے. تو یہ اس کا ہے کہ ایک تو اگر لقب ذکر ہو نا تو وہ اور اس کے بعد نام ہے تو وہ بھی مبدل منو اور بدل بنتے ہیں، بدل اور مبدل منو. پہلے کسی چیز کی تعداد بیان کی گئی ہو، پھر اس کی تفصیل ہو، وہ بھی بدل. دیکھیں نا تعداد ہے پھر اس کی وضاحت ہو رہی ہے تو وہ اس کا بدل ہی ہے نا. تعداد ہے پہلے وہ مبدل منو ہے، اور لفظیات اور معنویہ وہ اس کا بدل ہے. پھر تیسری بات ہے حاضہ اسم اشارے کے بعد الف لام والا اسم ہو تو اس ترتیب میں صفت کی طرح بدل اور عطف بیان بھی بن سکتا ہے. دیکھیں دونوں پھر تین چیزیں بن سکتی ہیں، وہ صفت کہیں ہم اسے، یا بدل کہیں، کیونکہ حاضل کتاب میں جو حاضہ اسم اشارہ آیا ہے یہ درمیان کلام میں موصوف ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں. درمیان کلام میں موصوف بنتا ہے، اس کے بعد الف لام والا ناؤن ہو تو وہ صفت بنتا ہے. یہ ہمارا رول ہے کہ حاضہ کوئی سا بھی اسم اشارہ درمیان کلام میں آ جائے تو وہ موصوف بنتا ہے، اور اس کے بعد والا اسم اس کا اگر الف لام والا اسم ہے تو وہ اس کا صفت بنتا ہے. جیسے یہ حاضل کتاب ہے یا حاضل بیت ہے، سورۃ قریش میں حاضل بیت، تو اس لیے تو اس کے نیچے بھی اب دیکھیں یہاں ربی یسر جو الفعل امر آیا نا، اس نے فاعل انتر ریکویسٹ کی جا رہی ہے، انتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر
अल किताब, हाजा अब मफूल की जगह पर है, तो अल किताब अब चूंकि वो मबनी है उसने नहीं लिया, लेकिन अल किताबा ने ले लिया। तो अब हाजा मौसूफ भी है, अल किताबा उसकी सिफ्त भी है। और इन्होंने ये कहा है कि इसम इशारा के बाद अलिफ लाम वाला नाउन आए तो तरकीब में सिफ्त की तरह बदल और अतफे बयां। अब जो बदल, ये किताब बदल बनी है हाजा की बदल बनी है, और फिर इसको दूसरा नाम अतफे बयां भी कहेंगे, क्योंकि जो हाजा है ना, अब वो मुबद्दल मिन्हू है, और जब अतफे बयां कहते हैं ना तो वो मुबैन, मुबैन बा पे जबर आती है, मुबैन, मुबीन नहीं कहते, मुबैन, जो जिस चीज की यानी वजाहत की जा रही हो वो मुबैन मुबैन होता है। मुबीन तो वजाहत करने वाला होता है ना, लेकिन जिस चीज की वजाहत की जा रही हो वो मुबैन होता है। अतफे बयां वजाहत कर रहा होता है, और मुबैन जो है उसकी वजाहत होती है, यानी वो मुबद्दल मिन्हू भी है, वो मौसूफ भी है, और वो मुबैन भी है। मुबैन का मतलब है जिस चीज की वजाहत की जा रही है, और मुबीन का मतलब है वजाहत करने वाला। इसम फाइल और इसम मफूल का फर्क पड़ रहा है ना वजन में। तो अब इसम इशारा की फिर तीन स्टेटस हो गए कि ये मौसूफ सिर्फ भी बने, हाजा बदल भी है, अल किताब नहीं मुबद्दल मिनू है, किताब उसका हाजा जब कहा तो वो मुबद्दल मिनू था, उससे बदला तो वो किताब आया, हाजल किताबा। और फिर जो हाजा है वो मुबैन भी है। तीन बातें हो गई, देखे बेशक लिख ले। हाजा के साथ मौसूफ भी है, मुबद्दल मिन्हू है, और मुबैन है। अब मौसूफ है तो आगे उसकी सिफ्त है, मुबद्दल मिन्हू है तो आगे उसका बदल है, मुबैन है तो आगे उसका अतफे बयां है। जी अनिला, क्लियर हुआ जिस तरह बेटा? मैम हमने अन में पढ़ा था ना, अन मुफस्सरा और मुफस्सिरा, वही जबर थी पीछे, और हाँ अगले में जो है ना जेर थी, ये वाला वो इसी तरह का वर्ड है ना, हाँ मुबय्यन, हाँ। मुबय्यन आपने अब कहा ना, हाँ मुबैन, देखिए ये मुबैन, वाला लेकिन अबाना है इसका, बयाना से मुबैन। अच्छा, अब यना, बाब मजीद फी पे बाब इफाल पे अबाना, अब यना से अबाना बनाना, और उसका इसम फाइल मुबीनुन, और जिसका जो इसम मफूल मुबैनुन, मुबैनुन जिसकी वजाहत की जा रही है वो सही मुबैन है, और जो वजाहत इसम फाइल का वजन मुबीन है, वजाहत करने वाला। सही। और मुबैन बा पे जबर आ जाएगी ना तो वो फिर अबाना युबीनुन से मुबीनुन इसम फाइल, मुबैनुन इसम मफूल का वजन है। मीन तो पेश वाला लगा है ना। तो सही अब सही। चार चार इसकी किस्में हैं। फिर बदलुल कुल, जो आज जैसे उन्होंने पढ़ा, बदलुल कुल, बदलुल बाज, बदलुल इस्तेमाल, बदलुल खलत, खलत खा है ये खा। अच्छा चले खा ही लग, गाइन है मैम। हाँ हाँ मुबाइन है ना, समझे। अच्छा अब देखिए बदलुल कुल क्या है, ऐसा ताबे है, क्योंकि ताबे हम कहेंगे ना, और मुबद्दल मिनहू को मतबू, तो बदल ऐसा ताबे है जिसमें बदल और मुबद्दल मिनहू का मदलूल, यानी कि जो मतलूब है एक हो। मसलन जा जैदुन अखूका, अब तो देखें बदल मुबद्दल मिनहू एक है ना, कि जैदुन है और वही अखूका है, वही भाई है, दोनों का मदलूल एक है। फिर दो बादुल बदलुल बाज है, ऐसा बदल जो अपने मुबद्दल मिनहू का जुज हिस्सा हो। मसलन जुरीबा जैदुन रासो, इसी को बता रहे थे ना वो। तो जैदुन जो है उसका सर का एक पार्ट उसका जो है वो रासो है, सर मारा गया। फिर बदलिल इस्तेमाल, इसमें देखें बदलुल इस्तेमाल ऐसा बदल है जो अपने मुबद्दल मिनहू से कुछ ताल्लुक लगाव रखता हो। मसलन सुलीबा जैदुन सौबहू, जैद छीन लिया गया, यानी उसका कपड़ा। इसमें सौबुन जो है ना बदल का जैद मुबद्दल मिनहू से ताल्लुक है। अब इसमें क्या है कि सौबतुन जो है ना वो बदल है, और जैद उसका मुबद्दल मिनहू है, उससे बदला ये सुलीबा, छीन लिया गया, सलब से है ना, सुलीबा छीन लिया गया, जैदुन जैद छीन लिया गया यानी उसका कपड़ा, सुलीबा जैदुन सौबहू।
دیکھیں اب زید مبدل منو ہے، اس کا کپڑا، صوبہ اس کا کپڑا، چھین لیا گیا زید اس کا کپڑا ہے، چھین لیا گیا یعنی اس کا کپڑا زید سے، زید کا کپڑا۔ اس میں صوبہ بدل کا جو زید مبدل منو سے تعلق ہے، تعلق ہونا چاہیے آپس میں، یہ بدل الاجتمال ہے۔ اور بدل الخلط کیا ہے؟ ایسا بدل جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے میم ساتھ ذکر، غلط ہے، غین ہے یہ، غلط ہے۔ خلط میں مجھے دیکھیں خواہ ہے، ابھی وہ لکھا ہوا تو انہوں نے، اچھا چلو غلط کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا بدل ہے جو جی غلط، کیونکہ لکھا ہوا تو ویسے یہی ہے کہ غلطی کے بعد بدل الغلط، ٹھیک ہے، جی میم گئی نہیں ہے۔ ہاں غینی ہے۔ ایسا بدل ہے جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، جیسے ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، گدھے کے پچھلے دو پاؤں پر نظر پڑی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو آدمی سمجھا اور کہا مررتو بی رجل ہمائن، میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے، گدھے کے پاس سے۔ اس میں ہمارن کو لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ رجلن کا ذکر غلطی سے ہو گیا ہے، جاء رجلن ہمارن، آدمی نہیں، آدمی آیا نہیں، نہیں گدھا آیا۔ بس یہ بدل الکل اور بدل البعض زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بس اس کا بدل ہو کے آیا نا۔ اب وہ ایک ہی جنس سے ہے، پورے کا پورا ہے تو بدل الکل ہے، اس کا کچھ پارٹ ہے تو بدل البعض ہے۔ اگر اس کا تعلق ہے اس سے کچھ، جو بدل اور مبدل منو بن رہے ہیں، کیونکہ زید جو ہے مبدل منو ہے، اس کا بدل تھا نا صوبہ، تو اگر اس کا تعلق ہے کچھ تو پھر وہ بدل الاجتمال ہے۔ غلطی اگر کوئی لگی ہے اور اس کو کریکشن کی گئی ہے، بدل الخلط، غلط، غلط نہیں غلط۔ تو یہ عطف بیاں اور بدل ایک ہی چیز ہوئی نا، سمجھیں پھر۔ تو سر بھی کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت منطقی بحث ہے، پھر ہم تو نہیں اتنا کچھ ہولڈ رکھتے گرامر پہ۔ جی میم آج یہ جو انہوں نے سمجھایا ہے نا، یہ وہاں سے آیت سے زیادہ سمجھ آ گیا ہے۔ بدل الکل اور بدل الباس جو ہے نا، کہ وہ ہاں امدکم یعنی میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمام چیزوں کا ذکر تھا، پہلے تو پھر بما اس میں سے تعلمون کچھ انہوں تھا، نے وہ ہاں، کیا آگے۔ پھر ان میں سے کچھ کی وضاحت ہاں ہوئی۔ جی، کچھ کی وضاحت وہ بعض میں آ گیا، کل اور بعض جیسے ہوتا ہے نا، تو یہ وہی چیز ہے۔ بدلے کل کل تھا کیا ہوتا ہے، تعملون، یعنی بعض تعلمون یعنی پورا کا پورا جو جو کچھ تم جانتے ہو، اس جو جو کچھ جاننے میں سے پھر عیون اور جنات اور یہ اور وہ۔ صحیح صحیح، جیسے ہم نے وہ پڑھا ہے نا با تبیزیا، اور وہ تبیز بھی تو یہی بعض کا ہی وہ ہوتا ہے نا، یعنی ہوں، کچھ اس کا جز، بعض میں سے کچھ، کل میں سے کچھ۔ کل میں سے، جی جی، کل کا جز۔ ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بدل ہو گیا، بس ہمیں سب کانسیپٹ بن گیا نا کہ یا تو پورا کا پورا ہو تو پھر بدل الکل ہے، اگر کچھ حصہ ہو اس کو تو بدل البعض ہے، ہو یعنی کہ اعراب وائز سیم ہو۔ بدل الاجتمال ہے کہ اگر ایسا بدل جب تے مبدل منہو سے کچھ تعلق یا لگاؤ رکھتا ہو، بس اتنا یاد رکھیں، اس سے زیادہ تو نہیں یاد رہ سکتا نا۔ میم اب اس کا اگر آپ ان کا دیکھ لیں، جو ہے نا لسان القرآن، اس کے پیج نمبر 323 پہ انہوں نے اچھی مثالیں دی ہوئی ہیں بدل سے ریلیٹڈ نا، انہوں نے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے چاروں کو۔ اچھا 323 اور پیج میم ہے۔ وہ جو، جی جی میم 323، اور میم جو اگزامپل آج آپ کرا رہی تھی 430 والی کلاس میں آیات سورہ غاشیہ کی، میم اس کو بھی نا انہوں نے بدل اور مبدل منہو بنایا ہوا ہے۔ الال ایبلی کیفا خلقت، کیفا خلقت کو بدل بنایا ہوا ہے اور ابل کو مبدل منہو۔ اچھا یہ بھی حسن نے بھی ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کا بدل و مبدل، اور وہی بدل اشتمال، جو کیا ہے یہ بدل الاشتمال، وہ یہ بتایا تھا شاید کہ بدل الاشتمال تو نہیں کہا۔ اچھا میم اب انہوں نے تو صرف اپنی ویڈیو میں بدل اور مبدل منہو بولا ہوا تھا، پتہ نہیں اب اشتمال تو نہیں ساتھ لگایا ہوا تھا۔ دو ہی بس، بدل و مبدل منہو، اور وہ یعنی کہ ایک بدل الکل اور بدل البعض۔
میم لیکن جو تھرڈ کیٹیگری انہوں نے بتائی تھی وہ بدلے استعمال ہی تھی، بدلے سب نے تو استعمال، اور چوتھی بدلے غلط. بدلے غلط. تو اس کا پیج بے شک بھیج دیں سمرا بیٹی، ساری دیکھ لیں پھر. جی میم میں اب یہاں پہ یہی ہے نا کہ بدل وہ تابع ہے جو براہ راست خود مقصود بالحکم ہوتا ہے، اور مطبوع کو بطور تمہید و تعارف کے لایا جاتا ہے. مطبوع کو وہ تو وہی ہو گیا نا، ہم نے کہا کہ مطبوع جو ہے مبدل منہو ہے. مثلا اور ایگزامپل دیکھیں یہی ہے، جاء اخوکا زیدن. دیکھیں اعراب چینج ہو رہے ہیں، رأیت اخاکا زیدن، مررت باخیکا زیدن. دیکھیں اعراب سیم ہونے چاہیے. مبدل منو منظر ذیل بالا مثالوں منظر ذیل بالا مثالوں میں اخوکا اخاکا اخیکا مبدل منو، جبکہ زیدن زیدن اور زیدن بدل ہیں. بدل کی 4 اقسام ہیں، بدلے کل یا بدلے مطابق بھی اس کے کہتے ہیں. نام دیکھیں اور کمپلیکیشن آ رہی ہے کہ نام بھی ان کے کئی کئی ہیں، کہ بدلے کل جو ہے اسے بدلے مطابق بھی کہتے ہیں. وہ بدل ہے جو بینا مبدل منہو ہو، یعنی تابع اور مطبوع مکمل طور پر ایک ہی شخصیت یا ذات ہو. جیسے یہ کتبتو اختو کا زینب، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. سورہ مائدہ کی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر بدلے بعض، وہ بدل کے تابع اپنے مطبوع کا ایک حصہ ہو، بس وہی، وہ تو اس میں میننگ آ رہا ہے نا کہ بدلے بعض، بدلے کل اور بدلے بعض. مکمل نہ ہو بلکہ ایک حصہ ہو. جیسے ان کسر القلم ریشو ہو، کیا ٹوٹا قلم کا؟ ان کسر القلم ریشو ہو، کیا مطلب ہے جی سمرا؟ یعنی نا ریشو ان کسر القلم ایک حصہ ہے، بدلے باز ہے. اور بدلے اشتمال وہ بدل ہے، لکھا ہوا تو ہے دیکھیں، بدلے اشتمال وہ بدل ہے جس کا مبدل منہو سے تعلق ہو. مبدل منہو سے تعلق ہو. بدلے اشتمال اپنے مبدل منہو کا جز یا کل نہیں بلکہ مبدل منہو اس کو شامل ہوتا ہے. جیسے نفعنی المعلم علمہ. دیکھیں یہ قرآن کی ایگزامپلز ہیں. یسلونک عن الشہر الحرام قتال فی، بدل اشتمال ایک ضمیر کی شکل میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ سوال اس میں عن الشہر الحرام، جو حرمت والے مہینہ ہے، حرمت والے مہینے ہیں، قتال فی کہ اس میں لڑائی جھگڑا. اچھی ہے بات، یہ اچھی ہے کہ قرآن سے ایگزامپلز ہیں. تو دیکھیں پڑھ لیں ہم اسے، اب کیا کریں. بدلے غلط، اور بدلے غلط ہی ہے. دیکھیں چوتھا وہ بدل ہے جو غلطی یا نسیان سے زبان سے نکل گیا مگر خود ہی بولنے والے نے اپنی غلطی درست کر کے دوسرا لفظ بول دیا. دوسرا لفظ بدلے غلط ہے. جیسے رأیت زیدن حامدن، یعنی کہ پہلے زیدن کہہ دیا پھر حامدن کہہ دیا. لیکن قرآن کریم، حدیث، شعر اور کسی درست کلام میں بدلے غلط نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ ہی دیں بدلے غلط کو. اب 3 رہ گئے، بدلے کل، بدلے جز، بدلے الاجتماع. یہی بات میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ قرآن میں تو نہیں ہو سکتا بدلے غلط، بالکل ایسے ہی ہے. لینگویج میں ہو سکتا ہوگا، ادھر نہیں ہے کہیں اور. تو میم یہ یعنی بدلے کل جیسے یہ ہوگا کہ جیسے اگر ہم کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل حضرت عمر خلیفہ، تو اب اس دیکھیں کا نا مطلب ہے جو کہ قرآن کی ایگزامپل ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہماری رہنمائی فرما دے سیدھے راستے کی طرف. اب دیکھیں پھر آگے دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم. اب جو صراط المستقیمہ ہے پورا کا پورا آ گیا نا، تو مبدل منہو پہلا والا صراط مستقیمہ ہوگا، اور آگے جو آیا صراط الذین انعمت علیہم یہ اس کا بدل ہو کر آیا نا اسی صراط المستقیمہ کا. کہ صراط مستقیم کیا ہے؟
صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ ہے سیدھا راستہ. تو یہ بدل کل کی ایگزامپل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. پھر آگے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، جعل اللہ، اب کعبہ جو ہے نا یہ مبدل منو ہوگا، البیت الحرام اس کا بدل ہے. جعل اللہ الکعبۃ، کعبۃ البیت الحرام، سب زبر والی ہیں. تو اللہ نے بنایا کعبہ جس کا یہ مبدل منو ہے، جس کا بدل ہے البیت الحرام. کعبہ وہی ہے نا، دیکھیں البیت الحرام ہے نا، تو یہ بدلے کل ہے پورا اس کا. قرآن کی آیات سے زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. پھر بدلے بعض یہ ہے کہ وہ بدل کے تابع اپنے مطبوع کا ایک حصہ ہو. ان کسر القلم ریشو، پتہ نہیں ریشو کا کیا مطلب ہے. میم نب، جی میم نب یہاں جو پر ہوتی ہے نا، ہاں نب نب یا کہ کوئی ٹوٹ باریک گیا ٹوٹ حصہ قلم، گیا، نب دیکھیں اس کی. ٹوٹ گیا قلم، ریشو، یعنی کہ اس کی نب. جی میم. اور نیچے جو ہے میم کٹ گیا، کاٹ قطعیت دیا گیا درخت، شاخیں ہاں اس کی. ہاں، کاٹا گیا درخت، اس کی شاخیں، یعنی پورا درخت نہیں بلکہ اس کی شاخیں کاٹی گئی درخت. اور ایسے ہی پورا قلم نہیں ٹوٹا یہ تھوڑے بلکہ دن پہلے بھی میم آپ اس کی بتا رہے نب تھے نا، یہ ٹوٹ گئی ہے، فرو بس اس والا کی نب ٹوٹ فرو گئی. تھا. جی میں نے کہا کچھ دن پہلے بھی آپ بتا رہی تھے نا، یہ فروعها والا شاخیں. ہاں، فرو یعنی کہ شاخوں کو کہتے ہیں نا، اصل روٹس کو اصول کہتے ہیں. اصل یا اصول، جمع اصول ہے، اصل واحد ہے. تو یہ وہ دیکھیں نا، اب ٹوٹ گیا ہے قلم، اب ریشو، اب قلم کا مبدل منو ہے اور اس کا بدل ہے ریشو، یعنی پورا قلم نہیں ٹوٹا، اس کی نب ٹوٹی ہے. پھر قطعت الشجرۃ فروعها، اب یعنی کہ شجر جو ہے نا یہ مبدل منو ہے، فروعها یہ اس کا بدل ہے، یعنی کہ کاٹا گیا. اب درخت پورا نہیں کاٹا گیا، درخت کی شاخیں کاٹی گئی. بس یہ دیکھیں، ایک تو ان کا ایک تو یہ ہے کہ بدلے کل تو پورا کا پورا ہو گیا، بدلے بعض اس کا پورشن ہو گیا، اور بدلے استعمال یہ کہ وہ بدل ہے جس کا مبدل منو سے تعلق ہو. تعلق جیسے ایک ہو. میم نیچے مثال ہے معلم کا علم سے تعلق ہے نا، تو وہ ہاں، معلم کا. تو یعنی کہ وہ معلم کا پارٹ نہیں ہے علم ہو، یعنی کہ نفعنی المعلم علم ہو، مجھے نفع دیا معلم کے علم نے، اس کے علم نے. تو اب وہ بدل ہے، یعنی علم ہو بدل ہے اور معلم مبدل منو ہے. وہ بدل ہے جس کا مبدل منو سے تعلق ہو. بدل استعمال جو ہوتا ہے اپنے مبدل منو کا جز یا کل نہیں ہوتا، بلکہ مبدل منو اس کو شامل ہوتا ہے. بس زیادہ ہمیں زیادہ امپورٹنٹ چلیں وہ بدل استعمال بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں ان کے اعراب سیم ہو، پورا کا پورا ہے تو وہ بدل کل ہے، پارٹ ہے تو بدل الباز ہے، اور اس کا کچھ تعلق ہے علم سے، جیسے تعلق ہے میم معلم کا. اس کا ہم مانا کر سکتے ہیں نا کہ مجھے نفع دیا معلم نے، یعنی اس کے علم نے. اور اگر نیچے ہم دیکھیں کہ وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے ہاں، یہ دیکھیں حرام کتنی مہینے کے بارے میں، یعنی اس میں جنگ کرنے کے بارے میں، کہ اس نہیں، مہینے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے کہ وہ کیا ہے، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. تو وہ اس قتال کو پھر فی. دکھائیں. ہاں، قرآن سے ایگزامپلز ہیں نا، یہ زیادہ اچھی ہیں. تو یہ بدل ہے. بس ہو گیا، جتنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ہم سمرائز کریں تو یہی ہے کہ اس کے اعراب سیم ہونے چاہیے، اور سر نے جو پوائنٹس لکھے ہوئے کہ لقب کے بعد نام ذکر ہو تو لقب مبدل منو ہے، اس کا بدل نام، یا پھر لقب مبدل منو ہوگا، اصل تو اس کا نام ہوگا نا. میم یہ ہم نے اسم میں اس کو دیکھنا ہے کہ فعل میں دیکھنا ہے اس کو؟ اسم، اسم میں اس کو دیکھیں گے ہم، یہ بدل و مبدل منہ. ہاں دیکھیں نا، اسم میں ہی آئے گا نا. ہم نے کہا تھا جیسے کہ امدکم، تو وہاں پہ تو سر نے یہ تو لیکن فعل میں فعل میں بھی دیا ہوا ہے نا، سمجھا؟ نہیں، اسم میں دیا ہوا ہے، اسم میں ہی ہوگا. اسم کا ہی پارٹ ہوتا ہے نا، دیکھیں فعل کا تو نہیں پارٹ ہوگا نا تو شاید. یا
मतलब तुमसे कंफ्यूजन हो रही है कि वहां पे तो फेल की बात हो रही है और फिर इसकी समझ नहीं आ रही। दोनों में ही हम कर लेते हैं, फिर दोनों में ही होगा, फेल में भी इसम में भी। फिर वो ही मानना पे डिपेंड करता है ना, आप उसको जब देखते हैं तो आ जाती है समझ देख के। हाँ, माने भी तो फिर इसका मतलब फेल भी इन्वॉल्व है, इसम भी। अब वो बदले कुल फेल का बन रहा हो या इसम का, या बदले शुमार, बदले तो बदले बदलेबाज। फेल का बनाया है वहां सर ने तो, मद्दा मद्दा की तरफ गया है ना। नहीं, तामलूना, हाँ तालमूना जो तुम जानते हो, फिर उनका वो जो तालमूना जानते हो, फिर वो नाउन है सारे, जन्नात और उयून और। चलो, और भी सर से क्लियर कर लेंगे ये बात, चलो, क्योंकि सर ने कल बदल तो पढ़ाया है ना, आज अल्लाह करे खैरियत से हम कल पढ़ें तो फिर हम ये कंफर्म कर लेंगे कि दोनों चीजों में होता है बदल, जो बदल मिनू और बदल होते हैं दोनों चीजों में। मेरा ख्याल से नाउन में ज्यादा है शायद, तो कल पूछ लेंगे ये उनसे इंशाल्लाह। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरआन अल्लज़ीना हुम अहलुका व खासतुका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन शफीअन लना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाबा हुमूमिना व गुमूमिना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। असल में हमने कभी पढ़े भी नहीं ना, ये फर्स्ट टाइम तो इतने डिटेल से सारे पेजेस हम पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे तो वो पहली दफा समझे पढ़ना है, और सर का लेक्चर अवेलेबल नहीं था किसी पे भी, इसलिए कई जगह उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें जरा बता दे। तो इंशाल्लाह मैम हो, बदल तो इस्म का ही होता है सिर्फ। फेल का नहीं होता ना। मैम आई थिंक सो नहीं, पूरा जुमला होगा, क्योंकि अगर आप उधर देखें तो वो अल्लाह जी इसमें मौसूल है, उसने अपना सिला लेना है, तो वो पूरी एक बात होगी ना। तो फिर आगे वो दोबारा अगला जुमला आ रहा है, तो जुमला जुमले का शायद हो सकता है। बदल हो सकता है, हम्म। ये बात पूछ लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन अच्छा है कि बदल, यानी कि बदल मुबदल मिनहू सिर्फ नाउन पर ही आएंगे या फिर जुमला भी जुमले का बन सकता है तो फिर अल्लज़ी एक तरह से नाउन ही की फॉर्म ना। जी बिल्कुल मैम, वही सिला ले रहा है ना अपना, तो बन तो इस्म ही रहा है वो। तो फिर हाँ, अगला फेलिया बन रहा है, अगला देखा जाए तो हाँ वो फेलिया जहाँ पे बन रहा वजाहत हो रही है मजीद। है। चलिए हम दुआ मगफरत कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहुम वअफ़ु अन्हुम व अक्रिम नुज़ुलहुम व वस्सिअ मुदखलहुम वग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वल बरद व नक्किहुम मिनल खताया कमा नक्कैत सौबल अबयज़ मिनद दनस व अब्दिलहुम दारन खैरम मिन दारिहिम व अहलन खैरम मिन अहलिहिम व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहिम व अदखिलहुमुल जन्नता व अदखिलहुमुल जन्नता व अइज़हुम मिन अज़ाबिल कब्रि व अज़ाबिन नार वरफ़ा दरजातहुम फिल महदिय्यीन वफ़्सलहुम फ़ी क़ब्रिहिम व नव्विर लहुम फ़ीहा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।